بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا وہ کون سی عبادت ہے جس کے ثواب میں کوئی حد نہیں؟ روزہ۔ بیٹا حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کون سا لفظ کلام کیا؟ الحمدللہ۔ بیٹا رسول ہمیں کن باتوں کی تعلیم دیتے ہیں؟ رسول ہمیں اچھی اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ بیٹا قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ بیٹا کیا قرآن مجید میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بیٹا رسول کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ تعالیٰ کے بندے اور سب سے اچھے انسان ہوتے ہیں۔ بیٹا اب قیامت تک کس کتاب پر عمل کرنا ضروری ہے؟ اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لے رکھی ہے؟ قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں کیا ایمان رکھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ تمام کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں۔ بیٹا قرآن مجید کس نبی پر نازل ہوا؟ قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بیٹا کیا مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ شکل و صورت سے پاک ہے۔ بیٹا سب سے آخر میں کون سی کتاب نازل ہوئی؟ سب سے آخری میں قرآن مجید نازل ہوا۔ بیٹا استنجا کسے کہتے ہیں؟ پخانا یا پیشاب کرنے کے بعد جو ناپاکی بدن پر لگی رہے اس کے پاک کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ پیشاب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ادھر دیکھو بیٹا، پیشاب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈلے سے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھونا ڈالنا چاہیے۔ بولو پخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ بیٹا پخانے کے بعد استنجے کا کیا طریقہ ہے؟ پخانے کے بعد مٹی کے 3 یا 5 ڈھیلوں سے پخانے کے مقام کو صاف کرے، پھر پانی سے دھو ڈالے۔ بیٹا استنجا کرنا کیسا ہے؟ اگر پخانا یا پیشاب اپنے مقام سے بڑھ کر ادھر ادھر نہ لگا ہو تو استنجا کرنا مستحب ہے، اور اگر نجاست ادھر ادھر لگ گئی ہو مگر 1 درہم کے برابر یا اس سے کم لگی ہو تو استنجا کرنا سنت ہے، اور اگر 1 درہم سے زیادہ لگی ہو تو استنجا کرنا فرض ہے۔